سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلی تمہید میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح درخواست کر لیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، ادارے کو مضبوط کریں اور لنک کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں تاکہ نئے لوگ جڑ سکیں اور ادارے کو مضبوط کر سکیں۔ ناظرین گرامی، اب ایک اور راشٹرواد سامنے آیا۔ آپ مہاراشٹرا میں سرکاری افسر ہیں تو پھر آپ فون پر ہیلو نہیں بولیں گے بلکہ وندے ماترم آپ کو کہنا ہوگا۔ جی ہاں، راشٹرواد کی نئی شکل کہاں کہاں سے نمودار کی جا سکتی ہے، اس کی ایک مثال ریاستی سرکار کا حالیہ فیصلہ ہے، جس کے مطابق مہاراشٹرا حکومت نے تمام سرکاری افسران کو لینڈ لائن اور موبائل فون پر ہیلو کے بجائے وندے ماترم کہنے کا سرکاری حکم یعنی GR جاری کر دیا ہے۔ ریاست میں اصول اتوار سے گاندھی جینتی 2 اکتوبر 2022 کے موقع پر لاگو ہوگا۔ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے AIMM کے ترجمان وارث پٹھان نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، کیا اس سے روزگار ملے گا؟ GR کے مطابق سرکاری اور سرکاری فنڈ سے چلنے والے اداروں میں کام کرنے والے تمام ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ جب وہ شہریوں یا سرکاری افسران سے ٹیلی فون یا موبائل کال وصول کریں تو ہیلو کے بجائے وندے ماترم بولیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ GR میں کہا گیا ہے کہ افسران کو چاہیے کہ وندے ماترم کو سلام کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آنے والے لوگوں میں بھی بیداری پیدا کریں۔ GR میں کہا گیا کہ لفظ ہیلو مغربی ثقافت کی تقلید ہے اور اس سے کوئی پیار پیدا نہیں ہوتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کہاں کہاں کیا کیا گھسیڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومتیں اب یہ کوشش نہیں کر رہی کہ کون بھوکا ہے، کہاں عوام کی کیا پریشانیاں ہیں، اس کو کیسا دور کیا جا سکتا ہے۔ مہنگائی عروج کو پہنچ چکی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، اس کو کیسا ختم کریں۔ بے روزگاری انتہا کو پہنچ رہی ہے، اس کو ختم کیسا کیا جائے۔ ایک طرف جو ہے ٹیکس اور GST اور تمام چیزوں کے نام پر عام عوام اور متوسط طبقے کو وہ جینا دھوبر کر دیا گیا ہے، تو اوپر سے اس طرح کی نئی نئی چیزیں لا کر کے اصل مدعوں سے لوگوں کو بھٹکانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جو ہے الگ الگ تبصرے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب کھیل کا میدان جنگ کا میدان میں تبدیل ہو جائے اور لگ بھگ 174 افراد ہلاک ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں ناظرین گرامی، انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے بعد ہونے والی ہنگامہ آرائی کے درمیان ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 174 ہو چکی ہے۔ اس دوران 180 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اموات فٹ بال میچ کے بعد ہنگامہ کرنے والے شائقین پر پولیس نے آنسو گیس کے سبب واقع ہوئی، تاہم کچھ خبروں میں کہا گیا کہ میچ کے بعد فساد بھڑکنے کی وجہ سے اتنی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ہنگامہ آرائی اس وقت شروع ہوئی جب میچ ہارنے والی ٹیم کے شائقین غصے میں آ گئے اور میدان میں داخل ہو گئے۔ یہ میچ مشرقی جاوا صوبے میں اریما FC اور پرسیبایا سورابایا کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ اریما FC کو ہارتے دیکھ کر اس ٹیم کے حامی میدان میں گھس آئے اور ہنگامہ کرنے لگے، اور مشرقی جاوا کے پولیس سربراہ نیکو افنٹا نے کہا کہ بے قابو ہجوم پر قابو پانے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے داغے۔ اس افراتفری میں اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس سربراہ کا کہنا تھا کہ ہجوم اسٹیڈیم سے باہر نکلنے کی کوشش میں ایک ہی گیٹ کی جانب لپکا، جہاں رش ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہو گئی اور لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیوز میں فائنل سیٹی بجنے کے بعد پرستاروں کو فٹ بال گراؤنڈ میں گھستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ہم چونکہ حملہ کرنے کی اور ایک دوسرے پر اٹیک کرنے کی ہے وہ دکھا نہیں سکتے، لیکن سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ پولیس سربراہ نے بتایا کہ مرنے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر ہی 34 افراد کی موت ہوئی تھی، جبکہ باقی لوگوں کی موت اسپتال میں ہوئی۔ انڈونیشیا کی فٹ بال ایسوسی ایشن PSSI نے رات دیر ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا، کہا کہ پورے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق اریما کے حامیوں نے اسٹیڈیم میں جو کیا اس پر PSSI کو افسوس ہے، ہم مرنے والوں کے اہل خانہ
اور اس واقعے سے متاثر ہونے والوں سے معذرت خواہ ہیں۔ PSSI نے اس کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، انڈونیشیا کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا ہے جہاں پر جو ایک میچ ہارنے کی وجہ سے دوسرے ٹیم سے تعلق رکھنے والے لوگ اچانک گھس جاتے ہیں اور اس قدر جو ہے ہنگامہ مچاتے ہیں کہ پولیس کو آنسو گیس کی گولے داغنے پڑتے ہیں، افراتفری مچتی ہے، سانس رکنے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں موت ہوتی ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آفیشیل ریکارڈ ہے، اس کو دیکھ کر زمینی سطح پر کیا حقیقت آپ جان سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں بھی اب الگ الگ طرح کی دھمکیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب وہ دھمکیوں کا تعلق حقائق سے کہاں تک ہوتا ہے، اکثر یہ جھوٹی ہوا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیاں ہفتے کی شب اس وقت متحرک ہو گئی جب کسی نے ممبئی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے جا رہی ایک پرواز میں بم نصب کیے جانے کی دھمکی آمیز ای میل بھیجی تھی۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق انڈیگو کی یہ پرواز رات کے وقت ممبئی سے احمد آباد کے لیے روانہ ہونے جا رہی تھی۔ تحقیقات کرنے پر پرواز میں کچھ نہیں ملا، تاہم پرواز دیر رات گئے تاخیر سے اپنے منزل کے لیے روانہ ہوئی۔ اب ممبئی پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ای میل کس نے اور کیوں بھیجی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کے روز اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دہلی سے ملیشیا کے لیے روانہ ہونے والی پرواز میں بھی بم نصب کیے جانے کی افواہ پھیل گئی تھی، جس کے سبب پرواز تاخیر سے روانہ ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ سیکورٹی ایجنسیوں کو دوپہر 1 بجے کے قریب ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز EMH تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ 173 میں بم کے خطرے کے بارے میں الرٹ کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے پوری تیاری کی مکمل چھانبین کی، لیکن وہاں پر بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ تو اس طرح ناظرین گرامی اس وقت اپنی ذاتی یا کچھ ایسے معاملے کو لے کر کی جو ہے بہت ہی سنجیدہ مسئلے میں لوگوں کو ڈرانے اور متعلقہ جو ہے افسران کو اور محکموں کو پریشان کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، راجستھان میں ایک یوٹیوبر نے یوٹیوب سے چوری کرنے کے گر سیکھے اور اس کے بعد چوری کی واردات انجام دی، پھر پولیس کا مہمان بنا۔ جی ہاں، اتراکھنڈ سے نوکری کی تلاش میں راجستھان کے الور ضلع کے بھیواڑی آئے نوجوان نے امید کے مطابق روزگار نہ ملنے پر یوٹیوب پر چوری کا طریقہ سیکھا اور ایک کے بعد دیگر چوریوں کی وارداتوں کا انجام دیا۔ بھیواڑی تھانہ پولیس نے نیرج ناتھ کو گرفتار کیا ہے، جس نے 10 دنوں میں علاقے میں 6 دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کی نقدی چوری کی تھی۔ اس نے یوٹیوب سے تالا توڑ کر جرم کرنا سیکھا تھا، اس کے بعد 6 وارداتیں انجام دی تھی۔ پولیس نے اس کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل، چابی، کٹر، راڈ سمیت دیگر سامان برآمد کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 20 ستمبر کو الور بائی پاس بھیواڑی کے رہنے والے سنجے گرگ نے رپورٹ درج کرائی کہ رات ایک نامعلوم چور نے اس کی دکان نیو گرگ سپر اسٹور کا تالا توڑ کر گلے میں رکھے 2.5 لاکھ روپے چوری کر لیے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یوٹیوب کس طرح سے لوگوں کا تعاون کرتا ہے اور غلط کاموں میں بھی کس طرح تعاون کرتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہتھیار بنانا بھی یوٹیوب سے سیکھ کر کے خود جو ہے کانپور اور اس کے علاقے میں اس طرح کی جو ہے خبریں آئی تھی اور اس کی تفصیلات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح پستول بنانے کا سیکھ کر کے پستول فروخت کیے جا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، یوپی کے کانپور میں گزشتہ رات 2 سڑک حادثات میں 31 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 20 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ یہ افسوسناک معاملہ پیش آیا ناظرین گرامی۔ پہلے حادثے میں ہفتے کو 7 تھانہ علاقے کے بھدویونا گاؤں کے قریب مسافروں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی کے تالاب میں گرنے سے کم از کم 26 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ دوسرے حادثے میں سڑک کنارے کھڑے گاڑی تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی، جس میں 5 کی جان گئی اور 10 افراد زخمی ہوئے۔ پہلا حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہندو عقیدت مندوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی تالاب میں گر گئی تھی۔ اس حادثے میں 26 لوگوں کی موت ہوئی۔ یہ بڑا حادثہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرالی میں تقریباً 50 افراد سوار تھے اور مہلکین میں بیشتر خواتین اور بچے شامل تھے۔ موقع پر راحت اور بچاؤ کا کام کیا گیا اور حادثے میں زخمی ہونے افراد کو داخل کیا گیا، اور یہ بہت بڑا حادثہ تھا ناظرین گرامی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہندو یاتریوں کا بھی حال ہی میں ایسے بہت سارے واردات اور حادثات جو پیش آتی ہوئے ہم نے خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسپین میں سائنس فیسٹیول کے دوران دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں 18 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ جی ہاں، یہ حادثہ گزشتہ روز بارسلونا کے شمال مشرق میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جیرونا کے شہر کاتالان کے ہاؤس آف کلچر میں ایک سائنسی تجربے کے مظاہرے کے دوران پیش آیا تھا۔ زخمی ہونے والے افراد میں کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں 10 کم عمر بچے بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کی عمریں 3 سے 13 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق یونیورسٹی آف جیرونا کی جانب سے منعقد کیے گئے اس سائنسی میلے میں ایک مظاہرے کے دوران مائع نائٹروجن کا ایک کنٹینر پھٹ گیا۔ اس موقع پر ناظرین میں 200 سے 300 افراد موجود تھے۔ حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زخمی ہونے والے افراد جھلسنے سے بچ گئے، تاہم دھاتی کنٹینر کے پھٹنے سے اس کے ٹکڑے وہاں موجود لوگوں کو لگے، جس کے باعث کئی لوگ زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک 5 سالہ بچے کو سب سے زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح اسپین میں ایک سائنس فیسٹیول میں اتنا زوردار اور دھماکہ خیز حملہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ خبر سرخیوں میں آئی۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں سی ایم ابراہیم صاحب کی۔ کرناٹک کے جے ڈی ایس کے اس وقت جو ہے وہ صدر ہیں، آپ جانتے ہیں، اور سینئر لیڈر تھے اور پہلے کانگریس میں تھے، اب جے ڈی ایس میں جڑے ہیں۔ ان کے الگ الگ بیانات سامنے آتے ہیں۔ حال ہی میں پی ایف آئی پر جو پابندی لگائی گئی اس کو لے کر کے، جو گرفتاریاں ہوئی اس کو لے کر کے، سب سے پہلے کرناٹک میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور پریس کانفرنس کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اب کلبرگی میں یہاں کے اسمبلی کے امیدوار جے ڈی ایس کی جانب سے وہ تیاریوں میں ہیں اور 500 کلومیٹر کی پد یاترا نکال رہے ہیں۔ اس درمیان میں ان کی پد یاترا کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جے ڈی ایس ریاست میں آتی ہے تو ہندو مسلمان کے درمیان جو جھگڑے ہیں اس کو جڑ سے نکال پھینک دیا جائے گا اور اس طرح کے جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ انہوں نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر پی ایف آئی پر پابندی لگائے جانے کا تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، آپ کے پاس دستاویزات ہیں، شواہد ہیں، تو پھر آپ ان افراد کو جو ہے جیل میں بند کریں، اس کو خلاف جو ہے کارروائی کریں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پوری تنظیم پر پابندی عائد کریں۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر کلبرگی میں پی ایف آئی کی پابندی لگائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا، تو وہیں پر ہندو مسلمانوں کے جھگڑے کو لے کر کے پوری طرح سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جے ڈی ایس کو ایک بار جتائیں اور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے پوری ریاست میں ہندو مسلمان کے جھگڑے بند ہو جائیں گے اور اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ ناظرین گرامی، جہاں پر اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،